امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 14 جون 1946 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ میری این میکلوڈ ٹرمپ اور ان کے شوہر فریڈرک کرسٹ ٹرمپ سینئر کے 5ویں بچوں میں سے چوتھے نمبر پر تھے۔ ٹرمپ کی والدہ اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئی اور 1930 میں امریکہ ہجرت کر گئی۔ ان کے والد نیو یارک شہر میں پیدا ہوئے اور ان کے دادا دادی جرمنی سے آئے ہوئے تارکین وطن میں سے تھے۔ ٹرمپ کے والد ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے۔ ٹرمپ کے بچپن میں ان کا خاندان نیو یارک شہر کے کوئنز بورو کے ایک اعلیٰ طبقے کے علاقے میں رہتا تھا، جسے جمائکا اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ریئل اسٹیٹ کے بڑے کاروباری شخصیت اور سابق ریئلٹی ٹی وی اسٹار بھی ہیں، جنہوں نے بعد میں امریکہ کے 45ویں صدر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ اگر ایک طرف ٹرمپ کے والد نے انہیں نظم و ضبط سکھایا تو ان کی والدہ نے ان کی مذہبی تعلیم کی بنیاد رکھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کتاب گریٹ اگین میں لکھا ہے کہ میری مذہبی اقدار میری ماں نے میرے اندر پیدا کیے۔ انہیں پریسٹیرین عقیدے میں پروان چڑھایا گیا اور بعد میں انہوں نے ماربل کالجیٹ چرچ میں شرکت کی، جو ایک پروٹسٹنٹ عبادت گاہ تھی۔ آج وہ خود کو غیر فرقہ مسیحی کے طور پر شناخت کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنا پہلا صدارتی حلف ایک بائبل پر اٹھایا، جو ان کی ماں نے انہیں 1955 میں اس وقت دی تھی جب انہوں نے سنڈے اسکول سے گریجویشن کی تھی۔ انہوں نے نیو یارک ملٹری اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے وارٹن اسکول آف فائنانس اینڈ کامرس سے اپنی تعلیم مکمل کی، جہاں سے وہ 1968 میں اکنامکس کی ڈگری کے ساتھ فارغ التحصیل ہوئے۔ ٹرمپ نے اپنے کاروباری کیریئر کا آغاز کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے کیا، جب انہوں نے فلیڈلفیا میں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی۔ 1968 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ نیو یارک واپس آئے اور اپنے والد کے کاروبار میں پوری شمولیت اختیار کی۔ ٹرمپ کو ابتدائی کیریئر میں عوامی تنقید اور اسکینڈلز کا سامنا رہا۔ 1971 میں انہوں نے اپنے والد کے ریئل اسٹیٹ کمپنی سنبھالی اور اس کا نام تبدیل کر کے ٹرمپ آرگنائزیشن رکھ دیا۔ یہ کاروبار جلد ہی مختلف منصوبوں میں شامل ہو گیا، جن میں ہوٹلز، ریزورٹس، رہائشی اور کمرشل عمارات، کیسینوز اور گالف کورسز شامل ہیں۔ ٹرمپ ایک مصنف بھی ہے اور انہوں نے دوسروں کے ساتھ مل کر 15 سے زیادہ کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ ان کی آخری کتاب لیٹرز ٹو ٹرمپ، جو 2023 میں شائع ہوئی اور جس میں مشہور شخصیات، سیاسی رہنماؤں اور دیگر عوامی شخصیات کے ساتھ ان کی نجی خط و خطابت شامل ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ 2004 سے 2015 تک ٹرمپ نے مقبول ٹیلی ویژن شو دی اپرینٹس کی میزبانی کی اور پروڈکشن بھی کی۔ ٹرمپ کی موجودہ اہلیہ میلانیا ٹرمپ ہے، جن سے ان کی شادی کو تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جن کی 2 بار طلاق ہو چکی ہے۔ ان کی تمام بیویوں سے 5 بچے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے 3 بچے ڈونلڈ جونیئر، ایوانکا اور ایرک نے ان کے کاروبار میں اہم کردار ادا کیا۔ ایوانکا ٹرمپ اور ان کے شوہر جیرڈ کشنر ٹرمپ کی صدارت کے دوران وائٹ ہاؤس میں سینئر مشیر بھی بنے۔ ٹرمپ کے سیاسی خواہشات 1980 کی دہائی میں منظر پر آئی اور 1987 تک انہوں نے صدارتی امیدوار بننے کے امکان پر غور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 2000 میں ریفارم پارٹی کے تحت انتخابات میں حصہ لینے کا مختصر طور پر جائزہ لیا اور پھر 2012 میں ایک بار پھر ریپبلکن کے تحت امیدوار بننے کی کوشش کی۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد انہوں نے 16 جون 2015 کو باقاعدہ طور پر صدارتی امیدوار کے طور پر اپنی نامزدگی کا اعلان کیا۔ سال 2016 کے پرائمری میں ٹرمپ نے ریپبلکن نامزدگی جیتنے کے لیے درجنوں حریفوں کو شکست دی۔ اگرچہ وہ عوامی ووٹ میں ہار گئے، لیکن انہوں نے الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی اکثریت حاصل کر کے سابقہ وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن کو عام انتخابات میں شکست دی اور امریکہ کے صدر بن گئے۔ ان کی مہم کا نعرہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے تھا۔ صدر ٹرمپ نے بغیر کسی منتخب سیاسی تجربے کے اپنی ترجیحات اور پیغامات عوام تک پہنچانے کے لیے غیر روایتی طریقے اختیار کیے۔ سب سے نمایاں طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کو ایک اہم ذریعہ کے طور پر استعمال کیا، جس کے ذریعے وہ امریکی عوام، سیاستدانوں اور میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے تھے۔ اس کے ذریعے انہوں نے اپنی پالیسیوں، خیالات اور رد عمل کو فوری طور پر اور براہ راست نشر کیا۔
جو روایتی سیاسی طریقوں سے ہٹ کر تھا۔ ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جن کا 2 مرتبہ مواخذہ کیا گیا۔ 2019 میں امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کا مواخذہ اختیارات کے ناجائز استعمال اور کانگریس میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات پر کیا۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں ان پر 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں یوکرین کی مداخلت طلب کرنے کا الزام تھا، جبکہ کانگریس میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں انہوں نے ایوان کی طرف سے جاری کردہ کچھ نوٹسز کو نظر انداز کرنے کی ہدایت دی تھی۔ امریکی سینٹ میں ہونے والے مقدمے میں صدر کو ان الزامات سے بری کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جو بجا طور پر ٹرمپ کی سوچ کی عکاس ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان سے متعلق میٹنگ ہو رہی تھی اور انخلا کے موضوع پر بات چیت جاری تھی۔ CIA، پینٹاگن اور دیگر ادارہ افغانستان سے فوری واپسی کے حق میں نہ تھے، جبکہ ٹرمپ نکلنے پر زور دے رہے تھے۔ اداروں کے سربراہان کا کہنا تھا کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کا مرکز بن جائے گا، جس پر ٹرمپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ امریکہ کے لیے دوبارہ خطرہ بن سکیں گے اور کیا وہ 9/11 جیسی دوسری کارروائی کر سکیں گے، تو ان کا جواب تھا کہ امریکہ کے لیے دوبارہ ایسا خطرہ نہیں بن سکتے۔ اس پر انہوں نے ضرب خلیلزاد کو مخاطب کر کے جلد ہی افغانستان سے نکلنے کا پلان تیار کرنے کا کہا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گرد دوبارہ سر اٹھاتے ہیں تو افغانستان کے پڑوسی ممالک مثلاً پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان اور چین جانیں اور دہشت گرد جانیں، میں کیوں امریکی ٹیکس دینے والے شہریوں کا پیسہ افغانستان میں لگا دوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ نہیں سوچا کہ اس کے بعد ان کی اتحادی حکومت کا کیا ہوگا اور امریکہ کے امیج پر کیا اثر پڑے گا۔ اس واقعے سے ٹرمپ کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی ملک اہم نہیں سوائے امریکہ کے۔ وہ وہی کچھ کریں گے جس میں انہیں امریکہ کا اور اپنی ذات کا مفاد نظر آتا ہے۔ اس لیے لگتا یہی ہے کہ ان کی پہلی ترجیح امیگریشن کا مسئلہ ہوگا۔ انتخابی مہم کے دوران بھی وہ یہ عزم ظاہر کرتے رہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو نکالیں گے، اور صدارتی مکالمے میں بھی انہوں نے اس بات پر زور دیا۔ یوں ٹرمپ کے آنے سے ایک تو امریکہ میں پناہ لینے کا رجحان کم ہوگا اور دوسرا وہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کا جینا محال ہوگا۔ بیرونی محاذ پر ان کی ترجیح چین ہے۔ وہ چین کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ انہوں نے فلسطین میں جنگ ختم کرنے کی بات کی ہے، لیکن اس معاملے میں ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ ثالث بننے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن اصلاً ان کا وزن اسرائیل کے پلڑے میں ہوگا۔ اپنے پہلے دور صدارت میں وہ امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، جبکہ ان کا داماد جیرڈ کشنر بھی قطر سے ہونی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی بار بار اعلان کیا کہ وہ یوکرین کی جنگ کو ختم کرائیں گے۔ اب اس جنگ کے خاتمے کا تو کوئی طریقہ ممکن نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ یوکرین کی مدد بند کریں، کیونکہ اپنی تقریروں میں وہ یہ بھی کہتے رہے کہ امریکیوں کا پیسہ کیوں وہاں خرچ ہوتا ہے۔ ایک اور تبدیلی یورپ کے ساتھ تعلقات میں سرمہری کی بھی آ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ نیٹو میں امریکہ کا پیسہ اور انسانی ریسورسز زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور یورپ کا ماحقہ حصہ نہیں ڈالتا۔ یوں وہ یورپ کو اپنا حصہ بڑھانے کا کہہ سکتے ہیں، نہیں تو پھر وہ نیٹو کو بھی وہ توجہ نہیں دیں گے جو اس سے پہلے امریکہ دیتا رہا ہے۔ ایران کے معاملے پر بھی وہ سختی کریں گے اور اسرائیل کو ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے شہ دے سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو غالب امکان یہ ہے کہ پاکستان کو لاڈلا بنائیں گے اور نہ دشمن، لیکن چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں اپنے تعلقات کی سمت کا تعین کریں گے۔ ماضی میں بھی امریکہ کو پاکستان سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ امریکی پاکستان کو افغانستان کی اینک لگا کر دیکھتے تھے، اور اب چین کا اینک لگا کر دیکھیں گے۔ اس معاملے میں وہ جو بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ ایگریسو ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ مشکل درپیش ہوگی کہ وہ چین اور امریکہ کے مابین توازن کو کیسے برقرار رکھے۔ ایک سوال جو اس وقت غیر سنجیدہ حلقوں میں زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے یا نہیں۔ تو اس سے متعلق گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ زلفی بخاری کے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ رابطہ ہے،
اور وہ ان کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں بات ڈال سکتے ہیں۔ امریکہ میں موجود پاکستانی تارکین وطن زیادہ تر عمران خان کے حامی ہیں اور زیادہ تر نے ووٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا ہے۔ وہ لوگ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں ڈونلڈ ٹرمپ حسب عادت عمران خان سے متعلق ایک آدھ ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسے دو طرفہ تعلقات کی پالیسی کا ایشو نہیں بنائیں گے اور نہ اس سے متعلق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کسی دباؤ میں آئے گی۔